العلا فتراه طيرا بالعزيمة جاء. یہ چیز یہ بتاتا ہے حرام ریلیشن شپ کیسے چلتا ہے کہ نا جب ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں نا تو وی فائنڈ سم ون جو ہمیں سنے. سیرن پرسپیکٹو سے سب ٹھیک ہے، ریئل ڈیفینیشن کیا ہے، سب ٹھیک ہے کہ ریئل ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا انشاءاللہ ہم تین کلچرز کو دیکھیں گے، تین پرسپیکٹو کو دیکھیں گے. پہلا پرسپیکٹو، تین پرسپیکٹو ہے. پہلا ویسٹرن پرسپیکٹو جو ویسٹرن کلچر ہے، دوسرا ہے پاکستانی کلچر، اور تیسرا ہے اسلامک کلچر. ہمیں نا ہم نہ ادھر بھی ہیں نہ ادھر بھی ہیں، ہم سینٹر میں ہوتے ہیں، ہم کوئی چیز اڈاپٹ نہیں کرتے. تو پاکستانی کلچر کے تو بڑے مزے کی اسٹیٹمنٹس ہیں. جب ہم کسی کے پاس کوئی پرابلم لے کے جاتے ہیں تو ہمیں بڑے مزے کی آنسر کرتا ہے. لیکن ویسٹرن سائیکالوجی کیا چیز ہے وہ سمجھانا اس لیے ضروری ہے. ویسٹرن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی پرابلم لے کے جائیں تو آپ کے ایموشنس کو کنسول کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ پرابلم از ویری رائٹ، آئی ایم گوئنگ ٹو سپورٹ یو. لیکن وہ سولوشنس نکالتا ہے ناٹ اسلامک پرسپیکٹو، لیکن دنیاوی چیزوں کو یوز کر کے. 3 Idiot میں کیا چیز تھی؟ They will find ways all the دنیاوی پرسپیکٹو. They didn't care about obviously جو بھی چیزیں ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں صرف پازیٹیو سوچو. آپ نے کبھی یہ چیز سنی ہے کہ اچھا سوچا کرو یار، اچھا سوچنا چاہیے. ہر ٹائم تمہارے پاس بیٹھتے ہیں نیگیٹو چیزیں. جسٹ گڈ وائبس اونلی، گڈ وائبس اونلی. وہ اکثر اب تو کوٹیشن بھی آ گئی ہے نا، آفیسز میں بھی لکھا ہوتا ہے جسٹ اینٹر دا گڈ وائبس اونلی. یہ چیز اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو اس نے ایسا کلچر ڈیولپ کر دیا جس کی وجہ سے ریئل پرابلمس لوگ بتانا چھوڑ گئے. لوگ ریئل پرابلمس نہیں بتاتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز شیئر کی تو آگے سے یہی جواب آئے گا کہ کچھ نہیں ہوتا، پریشان ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایڈجسٹ کر لو، ہم نے ایسے ہی کیا. اور ایک کانسیپٹ ڈرائیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹاکسک پازیٹیوٹی. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ چیز ہے کہ جب آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہو اور یو ول فائنڈ دوز پرسن جو آپ کو کہتے ہیں یار یو آر مائی سپر مین. اور یہاں سے ایک بہت بڑا فتنہ جنم دیتا ہے، اور وہ فتنہ ہے ریلیشن شپس کا، حرام ریلیشن شپس کا. یہ نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم سب سے مشکل چیز نا انسان کے لیے ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کے اپنی پرابلم بتائے. سب سے مشکل ہے نا. بوائز کے لیے تو obviously بہت مشکل ہے، وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے. گرلس کے لیے there is always someone کہ وہ کر دیتے ہیں. اور جو تو شادی شدہ ہیں تو جو ہسبینڈ ہے انہوں نے اپنی بھی چیزوں کو اسٹور کرنا ہوتا ہے، اور جو ان کی وائف ہے ان کی چیزوں کو بھی اسٹور کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ڈبل چیلنج ہے. تو یہ چیز یہ بتاتا ہے حرام ریلیشن شپ کیسے چلتا ہے کہ نا جب ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں نا تو وی فائنڈ سم ون جو ہمیں سنے. اب امیجن کرو کہ آپ کسی کے پاس گئے اور اس نے کوئی بات آپ کی نہیں سنی تو یو ول فائنڈ ویز. آپ دوست کو بتاؤ گے، کسی کو بتاؤ گے، اینڈ یو جسٹ گاٹ سم میسج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ on your inbox, on your Instagram, on your Snapchat, on your Twitter. Now there are so many platforms. کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. وہ میری فرینڈ ریکویسٹ میں آپ سجیشن میں شو ہو رہی تھی مجھے. جب میں نے آپ کی وال دیکھی تو ہمارے کچھ گولس نا مجھے لگتا ہے ہم نہ کہیں ملے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم کہیں ملے ہیں. میں بوائز کا بتا رہا ہوں ایکچولی obviously، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری نا کہیں وائب میچ ہو رہی ہے. تو اگلا کیا جواب آئے گا؟ پہلے تو اگنور ہوگا، 1 دن 2 دن اگنور کیا ٹوٹلی. شروع میں ہوتا ہے نا، ایک تو رزق دکھانا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہماری ایک پرسنالٹی ہے، ہم ایسے تھوڑی، ہم نے تو نیچے دکھانا. تو اگنور کیا. اس کے بعد اس نے دوبارہ میسج کیا. اگر آپ کو میرا میسج برا لگا تو میں آئندہ سے آپ کو میسج نہیں کروں. پھر ہم نے اگنور کیا. پھر تیسرا میسج یہ آیا کہ میں آپ میرے لیے یو آر جسٹ لائک اے سسٹر ہوگی. میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا تھا. میں ایک ایسی چیز میں پھنسا ہوں اور مجھے پتا ہے ایک فیمیل گائیڈ کر سکتی ہے. اب دیکھ رہے کس طرح
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے شیطان نا تمہیں ڈیول تمہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتا ہے گناہ کی طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ یو آر جسٹ اسٹارٹ فرام ڈوئنگ. میں تو جسٹ بات ہی کر رہا ہوں, وی آر جسٹ بردرز اینڈ سسٹرز. ہمارا مطلب ہمارا بھی اتنا زیادہ سین ہے. اینڈ دس گوز اینڈ گوز اینڈ گوز اینڈ گوز اینڈ یو نیور نو کہ چیزیں کہاں پہنچ جاتی ہیں. اینڈ دین یو ول فائنڈ اے ٹرینڈ اینڈ دین یو ول فائنڈ اے ڈراما سیریلس جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, انفارچونیٹلی شی سیڈ کہ میری مدر کو یہ بڑا زیادہ پسند ہے تو یہ چلنا چاہیے. لاجک دیکھیں, میری مدر کو بڑا زیادہ پسند ہے تو یہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اتنی نارملائز ہو گئی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا, یہ یہاں سے شروع ہوا, کہاں سے موبائل سے شروع ہوا. اور یہ کہاں سے آیا, تب آیا جب ہم نے اپنوں کو سننا چھوڑ دیا. ہم نے کبھی کسی کو فون نہیں کیا. اور میں آپ کو ہم نے اپنوں کو سننا چھوڑا اور ہم نے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا. میں نے آپ کو بڑے خوفناک اسٹیٹسٹکس ناٹ اونلی یو ایس ان پاکستان بتاتا ہوں, آپ کو پتہ رہے گا کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم از بٹوین اس, ہم اس چیز کو, اور میں پھر آپ کو انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے تھے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اکارڈنگ ٹو سروے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نا 2.5 گھنٹے ڈیلی اس کو یوز کرتا ہے سوشل میڈیا پہ. منیمم ہے, obviously منیمم ہے. اگر اس کا اسکرین ٹائم چیک کرے نا تو 5 گھنٹے تو ہوگا کم سے کم, اور اس میں سے 3 گھنٹے واٹس ایپ ہوگا. اور ایک بندہ 200 دفعہ پک اپ کرتا ہے ایوریج. پک اپ کو I know you already knew this thing. پک اپ کیسے کرنا ہے, کہتے ہیں there is always some insect in your mind. اگر ہم بڑی اچھی آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا ہے تو آپ جسٹ اوپن کرتے ہیں, یار کوئی میسج تو نہیں آیا, پک اپ. اس سے ہوا یہ کہ پیپل آر جسٹ فیکنگ دیئر پرسنالٹی. اسنیپ چیٹ فلٹرز یہ یوز کیا تاکہ نا ہم نا جو ہمارے اندر والی جو ایک دکھ ہے نا, جو ایک فرسٹریشن ہے, جو اسٹریس ہے, وہ نہ ہے بس ہم گڈ وائبز اونلی, بس یہ بتائیں سب ٹھیک ہے بھائی. کیونکہ ہم نے کسی کو کچھ بتایا تو دے آر ریڈی ٹو چسکے لینے کے لیے وہ تیار ہے. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹسٹکس آتا ہے کہ 87% آف ینگ پیپل فیلنگ ورس اباؤٹ دیم سیلف آفٹر سوشل میڈیا یوز. اور ایک بڑا خوفناک سروے ہے کہ 40% آف دا پیپل ہو یوز سوشل میڈیا رات سونے سے پہلے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے, ان کو ایک کیمیکل ہے ہماری باڈی میں میلیٹونین, بلو ریز نکلتی ہیں انسٹاگرام اسنیپ چیٹ سے جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں, اور ان کی سلیپ ڈسٹرب کرتی ہے, اور سلیپ ڈس آرڈر فنکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب اس نے کیا گیا. اچھا مزے کی بات یہ اس کو پازیٹیو یوز کرنا تھا, بٹ وی نیور نو دس یوز. اور آپ کو پتہ ہے ریسنٹ یو این میں نیتن یاہو نے کیا کہا ہے, وہ کہتے ہیں وی آر ان دا کنٹرول آف یور موبائل فون. ہم آپ کے موبائل فون کو ٹریک کر رہے ہیں. اس نے یو این میں کہا ہے, یونائٹیڈ نیشن میں, ہمیں ایک چیز پتہ ہے آپ کیا سینڈ کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں. ایک چیز پتہ ہے کیا سینڈ کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ کیوں آتا ہے, یہ تب آتا ہے جب ہم سنتے نہیں ہیں, جب ایکٹیو لسننگ نہیں ہوتی. یہ تو میں نے آپ کو ویسے ویسٹرن پرسپیکٹیو بتایا. پاکستان پرسپیکٹیو میں کچھ کلچر ہے جو ہمارا ہے. وہ کلچر یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارا نا فیملی بانڈ بھی اسٹرانگ رکھا ہے. بہت اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ ایک فیملی بانڈ بنایا, ایک یونٹی بنائی. اس فیملی بانڈ کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے فریز اکثر سنے ہوں گے. ان میں سے ایک فریز یہ ہے کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو کرائی, اللہ پہ بھروسہ رکھو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ وی فائنڈ دس سو مینی تھنگ فار دا شادی شدہ کپلس کہ بیٹا زندگی گزار لو, ہم نے بھی ایسی گزاری ہے. سنیے ہے نا, زندگی گزار لو, کوئی مسئلہ نہیں, گزر جائے گی, ہماری بھی گزر گئی ہے. کسی نے کوئی ڈگری چوز کر لی ہے, اس کو وہ کنٹینیو نہیں کر پا رہا, 6 مہینے پہلے سیمسٹر سے یاد آیا کہ یار میری تو پیسنگ میچ ہو گئی. بیٹا کر لو, تم نے پیسے خرچے ہیں, پیسے لگے, کوئی نہیں, تمہیں جاب مل جائے گی. اسلام کیا کہتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, میں آپ کو اس سے واقعہ سے بتاتا ہوں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے, اس کی بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے. نعمان علی خان کے کس کو پتہ ہے؟ نعمان علی خان از الحمدللہ he is from پاکستان, الحمدللہ we are very proud. نعمان علی خان ایک اسٹوری شیئر کرتا ہے کہ نا there is a couple, ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بچہ تھا چھوٹا سا.
تو بچہ نا وہ پینٹنگ کر رہا تھا, ڈوئنگ سم اسکیچنگ اور ایوری تھنگ, اور فادر جو ہیں وہ نیوز پیپر پڑھ رہے تھے, مدر ایز یوزول واچنگ سم تھنگ. تو بچہ بھاگا بھاگا نا آیا, بابا بابا لک ایٹ دس, میں نے بڑی پیاری چیز بنائی, لک ایٹ دس. بڑی نا ایکسائٹمنٹ میں بابا کہتے بیٹا مجھے کام کرنے دو, میں نظر نہیں آ رہا میں نیوز پیپر پڑھ رہا ہوں, نظر نہیں آ رہا کہ میں نیوز پیپر پڑھ رہا ہوں, جاؤ کی ماں کے پاس جاؤ. ہم تو اکثر کہتے ہیں نا جب جاؤ اپنے باپ کے کول جا, بڑا ستا لیا, ماں کہتی جاؤ اس کے پاس جا. So there is no one for him or her to listen. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے کیسے؟ جب بھی کوئی پرسن ملنے آتا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم tilt his whole body towards him. یہ چھوٹا سا جسچر ہے. سائیکالوجی یہ کہتی ہے, according to psychology, your 60% problem is solved when a person focus on you. When a person focused on you. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں اچھا یار ہاں تمہیں کوئی مسئلہ آ رہا تھا, اچھا ہاں میں سن رہا ہوں, اچھا ہاں یار وہ یہاں پہ وائس نوٹ, ہاں یار وہ کام کر دینا, ہاں تم سنا رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. پھر اس کے بعد نا یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی وجہ سے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے, ہم نے سننا چھوڑ دیا, ہم نے کسی کی بات سننا توجہ دینا چھوڑ دی, ہم فوراً ججمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس پہ ایک واقعہ آتا ہے, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو رائٹ دس ڈاؤن. اگر کچھ لکھ رہے ہیں, may Allah put barakah in your writing, بیکاز جو آپ لکھ رہے ہیں نا یہ آپ کے لیے گواہی بنیں گے. آپ کو پتہ ہے نا اللہ کہے گا کہ قیامت کے دن نا جسٹ میں نے یہ منہ پہ لگا دینا ہے, now your hand will speak, now your everything will speak, اور بولے گا. اور یہ ہمارے جو ہاتھ لکھ رہے ہیں بتائیں گے یا اللہ یہ پرسن لکھ رہا تھا تو اس کا ہمیں وہ ثواب ملے گا. تو یہ جو میں 5 فریم ورکس بتانے لگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے گا نا, ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ ہمیں کوئی سنے, چاہتا ہے نا ہم میں سے ہر بندہ ہمیں کوئی سنے, ہمیں کوئی توجہ دے, ہمیں کوئی امپورٹنس دے, وہ صرف ہمارا اپنا ہو. وہ ہمیں نہیں ملتا نا تو پھر ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں, اور غیروں نے جو بیڑا رکھی ہے وہ پتہ ہے, غیروں نے جو بیڑا رکھی ہے وہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو 5 پرنسپلس ہیں لیسن فریم ورک کے نام سے. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیسن فریم ورک, لیسن LISTEN ایک فریم ورک ہے. جب بھی آپ سے کوئی کمیونیکیٹ کرے نا تو یہ فریم ورک آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. اگر یہ فریم ورک آپ کے مائنڈ میں ہوگا, آپ کی کمیونٹی بلڈ ہوگی, پیپل ول فالو یو, وہ آپ سے پوچھیں گے چیزیں. اینڈ آبویسلی یور مدر ول سیڈ کہ دیکھو بیٹا مجھے پرابلم آ رہی ہے. کبھی ہماری ماؤں نے آج تک کہا ہمیں کہ مجھے مسئلہ آ رہا ہے, تم سے نہیں, تم سے تو آتا ہی ہے. کہا کہ بیٹا وہ خاندان میں پھوپھو جو انہوں نے یہ بات کی ہے مجھے بڑی فکر ہے. کسی پرسن کو کہا ہو یا پیرنٹس نے کہا ہو, فادر نے کہا ہو بیٹا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, دل اس پورے ہال میں نا صرف 4 سے 5 بندے ہیں, 4 سے 5 بندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اتنا اوپنلی کمیونیکیٹ کرتے تھے نا صحابہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوتی تھی. اور ہمارا یہ سب 4 سے 5 بندے, یہ ہمارا ریلیشن شپ. یہ 5 چیزیں میں بتا رہا ہوں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے انشاءاللہ سیرت سے ملتی ہے تو ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا اپنی فیملی کے ساتھ. اور حدیث کیا آتی ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں اللہ کے رسول اللہ میں اپنے گھر والوں سب سے بہتر ہوں. اور بہتر ہونے کا کرائٹیریا یہ 5 ہے. فرسٹ ون از L stand for listen without judgment. ہم کیوں نہیں کہتے کسی کو, کیونکہ وہ جج کرے گا, وہ ہمارے بارے میں جج کرے گا. دوسری چیز ہے I stand for investigate the real problem, کہ وہ پرابلم کو انویسٹیگیٹ کرے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ I will guide you with example. Third thing ہے strategize, یعنی کہ پریکٹیکل سلوشن دے. مجھے کوئی بیماری ہوئی, مجھے کوئی پریشانی ہوئی, میں نے دوست کو کہا یار میں آ نہیں سکتا, میں بڑا پریشان ہوں. کہتا ہے یار چل ٹھیک ہے میں تیرے لیے دعا کروں گا. یہ زیادہ اچھا آنسر ہے یہ وہ مجھے کہے یار کیا ہوا ہے,
اچھا میں کہوں یار میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو نا یہ کر، ٹھیک ہے یہ میڈیسن لے، اور اس کے بعد وہ مجھے فون کرے یار تو نے وہ میڈیسن لی تھی، پھر وہ کہ یار میں تیری طرف آ رہا ہوں. دیر از اے ہیوج ڈفرنس ان دس. ٹھیک ہے. تو تیسری چیز ہے پریکٹیکل سولوشن لینا، کیونکہ ہم جیسے ہم ہی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمارے اتنے مسئلے ہیں، ہم کیا کس نئے مسئلے ہیں. اور یہاں پہ حدیث آتی ہے جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پرابلم سالو کرنا شروع کر دیتا ہے. چوتھی چیز ہے ٹیم اپ، اچھی کمپنی، اچھی صحبت. دس از واٹ ایکچولی فیلوز آف ہیون از. گڈ کمپنی، فیلوز آف ہیون از اے گڈ کمپنی. ای اسٹینڈ فار ایکسیکیوٹ، وہ پرسن ایکسیکیوٹ کرے، اینڈ این اسٹینڈ فار نیور ابنڈنٹ، یعنی فالو اپ کرنا اس کو. کوئی اگر سیلس میں کام کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی 60% جو سیلز ریونیو ہے نا وہ فالو اپ سے آتا ہے، فالو اپ سے. اب اس کو میں کوٹ کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. مسلم ابن احمد کی حدیث ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اچھا ایسا سراؤنڈنگ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، جلیل القدر صاحب، عمر، ابوبکر صدیق سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آ کے کہنے لگا اونچی آواز میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. ایک دم پورے ہال میں خاموشی ہوگی. اب امیجن کرو رحمت العالمین ہے، صحابہ کرام کے رنگ بدل گئے کہ کویشچن کیا پوچھ رہا ہے، مطلب یہ کیا سوچ کے اس نے کویشچن کہہ رہی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انوائرمنٹ ایسا بنایا تھا کہ ایوری ون از اوپن ٹو سے اینی تھنگ، کیونکہ ایک تو نیڈ ہے یہ. تو صحابہ کرام اٹھے کہ ہم نے اس کو چپ کراتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسٹ کام ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے غصہ ہے، اس کو اپنے پاس بلایا. انوائرمنٹ میٹرز اے لاٹ. اسے اپنے پاس بلایا، اپنے قریب کر دیا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایل اسٹینڈ فار لسن وداؤٹ ججمنٹ. کچھ نہیں کیا. میں نے آپ سے یہ کچھ کہا ہوگا یا آپ سے، پاکستانی کلچر کیا ہے، اگر تو کوئی اتنا بڑا رسک لے گا نہیں کیونکہ اس کو پتہ نہیں گھر بھی رہنا. اول تو وہ اب شادی شدہ تو اپنی بیوی کو یہ نہیں کہے گا کہ میرے دوسری شادی کرنے کا دل کر رہا ہے. تو یعنی ہم اتنے اوپن نہیں ہے نا، پھر ہم نے کسی کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں تو شیئر کرنا. تو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا، اب اس کو سنا، پوری توجہ اس کی طرف، اس کے سامنے کر کے نا پوری توجہ، اور پوری دنیا سے بات کر صرف اس کو دیکھنا. اس کو ایک کمفرٹ پرووائڈ کیا. ایک کمفرٹ پرووائڈ کرنا نا بڑا زیادہ ضروری ہے. ہمیں نا سورہ یوسف کی سٹوری سے ہی ملتا ہے، سورہ یوسف کی سٹوری سے ہمیں ملتا ہے. تو ہم اچھا کمفرٹ شوڈ بی ان دا میل جینڈر. کمفرٹ میل نہیں ہونا چاہیے. کمفرٹ پرووائڈ کرنا از ان دا میل بٹ ناٹ آن دا اپوزٹ جینڈر. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ ابھی حرام ریلیشن شپ میں تم کیوں پیار کرتے ہو، میں اس لیے کرتا ہوں مجھے فجر کی اٹھاتی ہے. یعنی ہمارے کرائٹیریا یہ ہمارا ایک دفعہ انسان سوچے ہم باہر کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہوں ہمارا یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس سے جب سامنے بٹھایا اس کو، تو کہا کہ یہ نہیں کہا تمہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، تم اپنی سینسز میں بھی ہو. کچھ نہیں کہا. کہا کہ دیکھو تم پسند کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا کرے. پہلے سنا، اب انویسٹیگیٹ کر. انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پوچھنا پڑتا ہے. کچھ پوچھے گا تو پتا لگے گا، لیکن ہم تو پوچھتے ہی ہیں. ہم تو مائنڈ میں پتہ نہیں کیا کچھ سوچ لیتے ہیں، اور اگلے بندے کہتے ہیں یار میرا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میری ایک بات تو سن لے، میری بات تو سن لے، میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کویشچن پوچھے اور کہا کیا تم پسند کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ بھی کرے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی سے اللہ میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا. اچھا تم پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ بھی کرے؟ کہ اللہ کے نبی میں کبھی سوچ نہیں سکتا. اچھا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کرے؟ کہتا میں کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا یہ چیز. اب دیکھو اب کتنے پرسن اس کو ریلیٹ کریں گے جو اس کا پرابلم سالو ہو گیا. جسٹ ریز یور ہینڈ. کتنے بندے وہ سمجھتے ہیں اس کا پرابلم سالو ہو گیا؟ پرابلم آلویز سالو when you realize کہ I am on the wrong path، میں غلط ہوں. انویسٹیگیشن سے پرابلم سالو ہو گیا. تو پھر کہا کہ دیکھو
اگلا نیکسٹ کیا تھا؟ انویسٹیگیٹ تو کیا، پرابلم سالو ہو گئی، لیکن پتہ اللہ کے نبی نے ایڈریس کیا کہ دیکھو انسان کی نا ایک ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ، ایک ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ، آئی کیو. ایک انسان کی نیڈ ہوتی ہے، لاجیکل ریزننگ نہیں دی، اس کے ایموشن کے حساب سے اس کو آنسر کیا اور پھر بتایا کہ دیکھو تم جس سے کرو گے زنا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تو کیا تم پسند کرو؟ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم کبھی پسند نہیں کرو. اور پھر اس کے بعد قربان جو اپنے حبیب کے اوپر ہم نے انفارچونیٹلی اٹس ویری سیڈ ٹو، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا. انہوں نے پھر دعا دی، انہوں نے دعا دی اور نبی کی دعا اور وہ قبول نہ. وہ دعا یہ تھی، وہ اللہ forgive his sin، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، پیوریفائی his heart، اس کے دل کو نا صاف کر دے، اینڈ گارڈ از چیسٹی، اور اس کی نا شرمگاہ کی حفاظت کر. اور لائک کہیں دعا سے بھی فیل نہیں آ رہی کہ اس بندے کی اگر غلطی ہے، فیل آ رہی کہ ایک نیچرل چیز ہے. اور حدیث میں آتا ہے وہ پرسن کیا کہتا ہے اللہ کی نبی کی دعا کا اثر، وہ کہتا ہے بھائی اللہ nothing was more dear to me than zina، جب میں یہاں آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں لگتی. now nothing is more hateful to me than zina، اب میں رجال. یہ زندگی چینج تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زندگی چینج کی. ایک لاسٹ واقعہ کہوں گا، پھر انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے کیونکہ وہ ریلیٹ کرے گا فیمیلز کے ساتھ کافی زیادہ. یہ تو بوائز کا ریلیٹ کرتا ہے فیمیلز کے ساتھ. صحیح بخاری میں ہے، تسلیہ فاطمہ کا کس کو پتا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، بوائز میں کام نہیں پتا تسلیہ فاطمہ. اچھا یہ نا یہ سب طرف لے کے جانے والی امپورٹنس بتاؤں کیا ہے؟ یہ صحابہ نے ہاتھ نہ کھڑے کیے ہوتے تو ہمارے پاس دین آسان نہ ہوتا، ہماری بڑی مشکلیں آسان ہو گئی ہیں صحابہ کے ہاتھ کھڑے کرنے سے، پوچھنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے کتنی بیٹی میں پرورش کی؟ 3، تو وہ جائے گا جنت میں، میرے ساتھ ہوگا. پھر کہا اب صحابہ مجھ سے اللہ کے نبی جس نے 2 بھی کی بھی جائے گا، پھر جس نے 1 ہی کی. اب صحابہ پوچھتے ہی نہ، صحابہ پوچھتے نہ، تو جس کی 2 بیٹیاں تھیں اس کو بشارت ملنی تھی. تو یہ جو آپ کا ہینڈ ریز اور یہ ہوتا ہے نا، یہ فرشتے اسی سی گواہی دے رہے ہیں. تو تسلیہ فاطمہ کی بات کہہ رہی تھی، سب سے قریبی رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ باپ کا اپنی بیٹی سے ہوتا ہے. تو شادی شدہ ہے انشاءاللہ جو کی ہوگی، باپ کا اپنی بیٹی سے رشتہ ہوگا. الحمدللہ میری 8 months کی ڈاٹر ہے، میں اس چیز کو کافی زیادہ ایکسائٹنگ کروں گا. میں نا آفس جاتا ہوں، میں جب کام کر رہا ہوں سارا، مجھے سب سے زیادہ نا ایکسائٹمنٹ یہ ہوتی ہے میں نے جانا ہے، مجھ سے ملنا ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے میرا ویٹ کر رہی ہے. اور میری بیگم جیلس ہو رہی ہوتی ہے کہ باپ کی نظر میں میری کم ہو گئی ہے امپورٹنس. میں نے کہا تمہاری امپورٹنس اس کی وجہ سے زیادہ ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ سٹوری کس کو پتا ہے؟ تسلیہ فاطمہ. بیک اینڈ ماشاءاللہ اس کو نا لسن والے پرسپیکٹو سے بتائیے. اب سچویشن یہ تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس آتے تھے، اور وہ جب بھی آتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹی جب بھی آتی تھی تو حضرت فاطمہ آئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نا کام کر کے تھک گئی ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے کام کرنا، چکی پیسنا، میرے ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں، تو نا آپ کے پاس نا کچھ غلام ہیں، تو نا آپ مجھے غلام دے دیں تو میرے لیے آسانی کرے، میرے لیے اسسٹنس کرے. آپ پہلے یہ دیکھو کہ اس بات پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بیٹی نے یہ کہا ہوگا. پھر کہا کہ غلام آئے ہیں، آپ مجھے غلام دے دیں. تو اس کے پاس گئے، کہا بیٹا، اب آپ نے اس چیز سے فوکس کرنا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو کیا چیز دینے جا رہا ہے. پاکستانی رسپانس کیا ہوگا؟ پاکستانی رسپانس کیا ہوگا؟ بیٹا صبر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، گزارا کر لو، بس اتنا کنسول ہوگا. یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم آگے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ کروا دیتی ہوں، اسے دیکھ لیجیے بیٹا اس طرح ہی چلتا ہے. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ جو ٹف ٹائم میکس یو تو لیکن رسپانس یہ نہیں تھا، صبر کرو جنت میں جائیں گے، جنت میں رہا ہوگا. سب سے پہلے نا ویلیڈیٹ کیا کہ باقی ان کی نیڈ ہے.
ویلیڈیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. بچے کو اکنالج کریں, ہاں بیٹا تمہاری نیڈ ہے, تمہاری شادی کرنے کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ویلیڈیٹ کیا اس کی ایموشنل اسٹیٹ کو پہلے, کیوں فیمیل ہے تو ایموشنل از آلویز امپورٹنٹ, تو ایموشنل اسٹیٹ کو پہلے پرائورٹی پہ رکھا اور اس کو سنا, اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا کیا تم یہ نہیں چاہتی میں تمہیں اس سے بہتر دوں, تمہیں میں اس سے بہتر دوں, میں وہ دوں جو اس دنیا سے بہت بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے آل از ویل کا موٹو تھا جنت, آل از ویل کا موٹو تھا جنت آخر اورینٹڈ. تو انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں میں سے بہتر دوں, اور انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ کیا چیز ہے, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. تو اپنی بیٹی کو انہوں نے اس طرح کنسول کیا, اور امیجن کریں اتنا بڑا ریوارڈ باپ کی طرف سے کہ قیامت تک ہر پرسن جو ہے نا وہ ہر نماز کے بعد ہی پڑھے. تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں, آل از ویل کا ایکچوئل مطلب یہ ہے کہ لسن, پہلے لسن سنیں جو آپ کی طرف آ رہا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, ججمنٹ نہ پاس کریں, اس کو سمجھیں, اس کے بعد پلان کریں کہ کس طرح آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. ای فور پلان, پھر ایس فور سپورٹ کریں, پھر اس پہ کوئی ایکٹ کریں, کوئی ایگزیکیوشن کریں, اور پھر اس پر فالو اپ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے امپورٹنٹ ہے جو کنفیوژن ہے وہ ہے توکل بھی. اللہ پہ توکل کریں, اللہ پہ توکل کریں کہ یا اللہ تو میرا یہ کام آسان کر دے گا, مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی, اللہ تو میری مدد کر. اور ہم جب ہماری زندگی میں پرابلمس آئیں گی, چیلنجز آئیں گے, بٹ واللہ دا مومنٹ وی انٹر ان جنت نا ہماری ساری پرابلمس ختم ہو جائیں. امیجن کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, اللہ کے نبی بھیجیے, اللہ کے نبی مجھے ہمیں دکھائیں وہ طائف والا واقعہ ویڈیو میں دکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نہ کھیلنا چاہتے ہیں, لیٹس پلے کرکٹ, کچھ بھی کھیلیں, کچھ بھی سوچیں, آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, آج سیرہ ہے نا, آج سے آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ کھانا کھانے چاہتے ہیں. حضرت عمر فاروق کو کہیں کہ آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ کوئی صحابی چل رہے ہوتے تھے, آپ پیچھے چھڑی مارتے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ پوچھیں آپ نے کس طرح ان کو مارا, کس طرح فتح کیا, ابو بکر صدیق سے پوچھیں. تو ہم نا آج کے اینڈ پہ نا صرف ایک, وہ کہتے ہیں نا سی ٹی اے لے کے جائیں, ویڈیوز کے اندر بھی ہوتا ہے کال ٹو ایکشن, وہ سی ٹی اے لے کے جائیں. وہ سی ٹی اے ہمارا صرف یہ ہے جو نمرہ بہن نے بھی کہا کہ نا دیکھو اگر دنیا والے نہیں سنتے نا تو کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اور جب اللہ سنتا ہے نا تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہی اکٹھا کرے جنت میں, ہماری ایمان کی حفاظت کرے اس پر فتن دور کے اندر. اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو سلامت رکھے, اور جو فلسطین میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ انہیں آزادی دے, اور جو بھی یہود ہیں, جو بھی دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو نابود کرے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.